السلام علیکم پیارے بچوں، لیکچر نمبر 46 میں خوش آمدید۔ آج ہم سبق نامور مسلمان سپہ سالار محمد بن قاسم کی پڑھائی اور وضاحت کریں گے۔ امید ہے آپ لوگوں نے اپنا دیا گیا ہوم ورک کر لیا ہوگا۔ اپنی کتابیں صفحہ نمبر 82 پر کھول لیں۔ اپنی کتابیں صفحہ نمبر 82 پر کھولیں۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے یہاں تک پڑھائی اور وضاحت کر لی تھی۔ اب ہم آخری پیراگراف صفحہ نمبر 82 پر آخری پیراگراف کی پڑھائی اور وضاحت کریں گے۔ ان دنوں سندھ پر راجہ داہر حکومت کرتا تھا۔ ان دنوں سندھ پر راجہ داہر حکومت کرتا تھا۔ راجہ داہر جو ہے ان دنوں سندھ پر حکومت کیا کرتا تھا۔ جن دنوں حجاج بن یوسف جو ہے وہ عراق کا گورنر تھا، ان دنوں میں ہی سندھ پر راجہ داہر جو ہے اس کی حکومت تھی۔ وہ اپنی طاقت پر بڑا مغرور تھا۔ طاقت، قوت، مغرور، متکبر، بہت زیادہ غرور کرنے والا۔ وہ اپنی طاقت پر بڑا مغرور تھا، اسے اپنی قوت پر بڑا ناز تھا، طاقت پر بڑا ناز تھا۔ حجاج بن یوسف نے راجہ داہر کو خط لکھا کہ ڈاکوؤں کو گرفتار کر کے سزا دی جائے، کیونکہ پرانا دور ہے، اس وقت جو ہے وہ خط لکھے جاتے تھے، خط بھیجے جاتے تھے۔ تو حجاج بن یوسف نے بھی راجہ داہر کو خط لکھا کہ ڈاکوؤں کو گرفتار کر کے سزا دی جائے، ڈاکوؤں کو گرفتار کر کے، گرفتار پکڑ کے، ان کو قید کر کے ان کو سزا دی جائے، اور قیدی عورتوں اور بچوں کو رہا کر کے، اور قیدی عورتوں اور وہ عورتیں جن کو انہوں نے قید کیا ہوا تھا، بچوں کو جن قید کیا ہوا تھا، ان کو رہا کر کے یعنی آزاد کر کے ان کا نقصان پورا کیا جائے۔ نقصان، خسارہ، نقصان اور خسارہ یہ مترادف بھی ہیں۔ نقصان، خسارہ یہ مترادف بھی ہیں۔ بچوں کو رہا کر کے ان کا نقصان یعنی خسارہ جو ہے وہ پورا کیا جائے۔ کتنا سے خسارہ پورا کیا جائے؟ جو انہوں نے لوٹ مار کی تھی، چھینا چھپٹی کی تھی، وہ سب کچھ ان کو واپس کیا جائے۔ لیکن راجہ داہر نے خط کے جواب میں لکھا، اب جب حجاج بن یوسف نے خط میں لکھا کہ ڈاکوؤں کو گرفتار کر کے سزا دیں اور قیدی عورتوں اور بچوں کو رہا کر کے ان کا نقصان یعنی ان کا لوٹا ہوا مال ان کو واپس کیا جائے، تو راجہ داہر نے اس کے خط کے جواب میں لکھا کہ بحری ڈاکو میرے قابو سے باہر ہیں، بحری ڈاکو میرے قابو سے باہر ہیں۔ بحری ڈاکو یعنی سمندری ڈاکو، ان کے لیے ایک علیحدہ لفظ استعمال ہوتا ہے قزاق۔ بحری ڈاکو کے لفظ استعمال ہوتا ہے قزاق۔ تو سمندری ڈاکو جو ہیں، قزاق جو ہیں، وہ میرے قابو سے باہر ہیں، میرے اختیار سے باہر ہیں، یعنی مجھے ان پر کوئی اختیار نہیں ہے، میں ان کا مقابلہ کرنے سے قاصر ہوں، نہیں کر سکتا میں ان کا مقابلہ۔ تو انہوں نے لکھا کہ بحری جو ڈاکو ہیں وہ میرے قابو سے، میرے اختیار سے باہر ہیں، تم خود آ کر ان سے مقابلہ کرو، اور اس کو مقابلے کی پیشکش کی، جنگ کی طرف اس کو بلایا کہ تم خود آ کر ان سے مقابلہ کرو، یعنی ان سے خود لڑائی یا جنگ جو ہے وہ خود ان کے ساتھ کرو، میں بالکل بھی بے اختیار ہوں اس معاملے میں۔ حالانکہ وہ کیا تھا، حکومت کرتا تھا سندھ پر، وہ با اختیار تھا، لیکن اس نے جب جواب میں لکھا کہ بحری ڈاکو میرے قابو سے باہر ہیں، تم خود آ کر ان سے مقابلہ کرو، تو اس جواب پر حجاج نے راجہ کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا۔ سبق سکھانا، سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ صفحہ نمبر 82 تک آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب صفحہ نمبر 83 پہ آ جائیں۔ صفحہ نمبر 83 پر دیکھیں کہ حجاج نے راجہ کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا۔ حجاج بن یوسف نے 2 مرتبہ فوج کو حملے کے لیے بھیجا۔ جیسے میں نے آپ کو تعارف میں بتایا تھا کہ حجاج بن یوسف پہلے بھی 2 مرتبہ فوج کو حملے کے لیے بھیج چکے تھے، لیکن دونوں دفعہ ناکامی ہوئی، دونوں مرتبہ ناکامی ہوئی، شکست ہوئی، ہار ہوئی۔ دونوں مرتبہ فوج جو ہے وہ ناکام ہو کر واپس لوٹی ہے۔
اسی وجہ سے راجہ داہر کو اپنی طاقت پر بڑا غرور بھی تھا کہ حجاج بن یوسف نے 2 مرتبہ جو فوج کو حملے کے لیے پہلے بھیجا تھا وہ دونوں مرتبہ فوج ناکام ہو کر واپس آئی تھی۔ تیسری مرتبہ حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو لشکر کا سپہ سالار مقرر کیا۔ اب تیسری دفعہ جب یہ بحری بیڑے والی بات ہوئی ہے، سمندری ڈاکوؤں نے جو مسلمان عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا اور ان کے تمام تحائف اموال جو ہیں وہ چھین لیے ان سے، تو اس تیسری مرتبہ پھر حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو لشکر کا سپہ سالار مقرر کیا۔ لشکر فوج کا سپہ سالار جرنیل، فوج کا اعلیٰ افسر مقرر کیا، یعنی تعینات کیا۔ محمد بن قاسم کی قیادت میں فوج کو روانہ کیا۔ اس وقت اس کی عمر 17 برس تھی۔ اس وقت اس کی عمر 17 برس تھی۔ 17 یعنی 17 ایئرز اولڈ، یعنی 17 سال کے تھے جب ان کو لشکر کا سپہ سالار مقرر کیا گیا۔ یہ نوجوان کم عمری کے باوجود بے شمار خوبیوں کا مالک تھا۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ محمد بن قاسم کی، کہ یہ نوجوان جو ہے، جو 17 سال جس کی عمر تھی، یہ عمر میں کم تھے، کم عمری عمر میں کم ہونا کے باوجود بے شمار بہت زیادہ، جس کا شمار نہ کیا جا سکے، خوبیوں کا مالک تھا۔ خوبی کی جمع، جوہر، قابلیت۔ یہ نوجوان کم عمری کے باوجود بے شمار خوبیوں کا مالک تھا، یعنی عمر میں کم تھے، لیکن اس کے باوجود ان میں بہت ساری خوبیاں پائی جاتی تھیں، بہت ساری خوبیوں کے یہ مالک تھے۔ وہ نہ صرف بہادر اور دلیر تھا، بہادر اور دلیر آپس میں مترادف بھی ہیں، اس کے لیے لفظ نڈر بھی آتا ہے، بہادر، دلیر، نڈر، یہ سارے آپس میں مترادف ہیں۔ وہ نہ صرف بہادر اور دلیر تھا، یہ مرکب عطفی بھی ہے، بلکہ اعلیٰ قائدانہ صلاحیتوں کا مالک بھی تھا۔ اعلیٰ قائدانہ صلاحیتوں، رہنمائی کی صلاحیت ہونا، اعلیٰ قائدانہ صلاحیتوں کا مالک بھی تھا۔ حجاج بن یوسف کو اس کی صلاحیتوں پر اعتماد تھا۔ حجاج بن یوسف جو ان کے چچا تھے، ان کو ان کی ان خوبیوں پر پورا بھروسہ تھا، یقین تھا، اسی لیے انہوں نے ان کو لشکر کا سپہ سالار مقرر کر دیا۔ تو ان کو پھر انہوں نے بھیج دیا، ان کی قیادت میں جو ہے وہ فوج جو ہے وہ دیبل کی بندرگاہ پر پہنچی ہے۔ جنگ شروع کرنے سے پہلے محمد بن قاسم نے راجہ داہر کو پیغام بھیجا۔ اچھا، جس طرح حجاج بن یوسف نے خط لکھا، اس طرح محمد بن قاسم نے بھی جاتے ہی لڑائی شروع نہیں کی، بلکہ انہوں نے کیا کیا؟ جنگ شروع کرنے سے پہلے محمد بن قاسم نے راجہ داہر کو پیغام بھیجا۔ انہوں نے راجہ داہر کو پیغام بھیجا کہ مسلمان عورتوں اور بچوں کو آزاد کر کے شریفانہ طور سے حکومت کرنے کا وعدہ کرو تو مسلمان لشکر واپس چلا جائے گا۔ کہ اگر آپ مسلمان عورتوں اور بچوں کو، انہوں نے پیغام میں ان کو کہا کہ اگر آپ مسلمان عورتوں اور بچوں کو آزاد کر دیتے ہیں، رہا کر دیتے ہیں اور شریفانہ طور سے پرامن طریقے سے، اچھے طریقے سے حکومت کرنے کا وعدہ کرتے ہیں، تو مسلمان جو لشکر آیا ہوا ہے لڑائی کے لیے، یہ واپس چلا جائے گا۔ لیکن راجہ داہر نے لڑائی کا فیصلہ سنایا، یعنی جنگ کا فیصلہ سنایا۔ اچھا بچوں، یہاں پر دیکھیں، لڑائی، جنگ، یہ مترادف ہیں آپس میں۔ لڑائی، جنگ، یہ مترادف ہیں۔ جنگ، امن، یہ آپس میں متضاد ہیں۔ جنگ، امن، جنگ کا متضاد ہے امن، اور لڑائی کا مترادف ہے جنگ، یا جنگ کا مترادف ہے لڑائی۔ لہذا محمد بن قاسم نے بھی اپنی فوج کو حملے کے لیے تیار کیا۔ جب محمد بن قاسم نے پیغام بھیجا کہ مسلمان عورتوں اور بچوں کو رہا کر کے شریفانہ طریقے سے، اچھے طریقے سے حکومت کرنے کا وعدہ کرو تو مسلمان لشکر واپس چلا جائے گا، لیکن راجہ داہر نے لڑائی کا فیصلہ سنا دیا، تو محمد بن قاسم نے بھی اپنی فوج کو حملے کے لیے تیار کیا۔
آخری پیراگراف دیکھیں ابھی صفحے کا. سب سے پہلے محمد بن قاسم نے شہر دیبل پر حملہ کیا. دیبل یہ کراچی کا پرانا نام بھی ہے. سب سے پہلے محمد بن قاسم نے شہر دیبل پر حملہ کیا. شہر کے لوگوں میں مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں تھی. محمد بن قاسم نے سب سے پہلے دیبل پر حملہ کیا. وہاں کے جو لوگ تھے، دیبل کے جو لوگ تھے، شہر کے لوگوں میں مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی، سامنا کرنا، لڑنا، جنگ کرنا، مسلمانوں سے لڑائی کرنے کی، ان کا سامنے کرنے کی ان میں ہمت نہیں تھی، حوصلہ نہیں تھا. اس لیے وہ قلعے کے اندر محصور ہو کر بیٹھ گئے. قلعہ وہ محفوظ عمارت جس کی دیواریں موٹی اور اونچی ہوں. آپ لوگوں نے پشاور میں قلعہ بالا حصار دیکھا ہوگا. تو وہ محفوظ عمارت جس کی دیواریں موٹی اور اونچی ہوں اسے ہم قلعہ کہتے ہیں. محصور ہو کر بیٹھ گئے یعنی بند ہو کر بیٹھ گئے. خود کو انہوں نے اس میں قید کر دیا تاکہ مسلمانوں کی لڑائی سے، مسلمانوں کے اس سے بچ سکیں. اس لیے وہ قلعہ کے اندر محصور ہو کر بیٹھ گئے. اس شہر کے وسط میں ایک مندر تھا. وسط مرکز درمیان میں ایک مندر تھا. مندر ہندوؤں کی عبادت گاہ، جس طرح مسلمانوں کی عبادت گاہ مسجد ہے جہاں مسلمان جا کے عبادت کرتے ہیں مسجد، اسی طرح ہندوؤں کی عبادت گاہ مندر ہے جس پر ہر وقت سرخ رنگ کا جھنڈا لہراتا تھا. اس مندر پر ہر وقت سرخ رنگ کا، لال رنگ کا ایک جھنڈا، پرچم لہراتا تھا. ہندوؤں کا عقیدہ تھا، ہندو کی جمع، ہندوؤں کا عقیدہ تھا، عقیدہ ایمان. ان کا یہ پختہ ایمان تھا، یقین تھا ان کو کہ جب تک یہ سرخ جھنڈا لہراتا رہے گا اس وقت تک اس شہر کو کوئی فتح نہیں کر سکتا. یعنی جب تک یہ سرخ جھنڈا اس مندر پر لہراتا رہے گا اس وقت تک کوئی بھی اس شہر کو فتح نہیں کر سکتا، اس شہر کو کوئی زیر نہیں کر سکتا، جیت نہیں سکتا. یہ بات جب محمد بن قاسم کو معلوم ہوئی، کون سی بات؟ ہندوؤں کے اس عقیدے کے متعلق جب محمد بن قاسم کو پتہ چلا تو اس نے فوج کو اس جھنڈے کے گرانے کا حکم دیا. کس جھنڈے کو؟ جو ان کے مندر پر ہر وقت لہراتا رہتا تھا، سرخ رنگ کا جھنڈا جو ہندوؤں کے مندر پر ہر وقت لہراتے رہتا تھا، اس جھنڈے کے گرانے کا حکم دیا. جھنڈے کے گرتے ہی لوگ ہمت ہار بیٹھے، اور جیسے ہی وہ جھنڈا گرا ہے تو لوگ ہمت ہار بیٹھے، یعنی انہوں نے اپنی ہار مان لی. کیونکہ ان کا تو عقیدہ یہی تھا کہ جب تک یہ پرچم لہراتا رہے گا ہمیں کوئی فتح نہیں کر سکتا. اور جب وہ جھنڈا گر گیا تو ان کا جو ایمان تھا، جو عقیدہ تھا، وہ کمزور پڑ گیا اور انہوں نے خود ہی ہار مان لی. اور مسلمانوں نے شہر پر قبضہ کر لیا. اپنی دسترس میں کرنا، تصرف اپنے دسترس میں کرنا، قبضہ کر لیا. دیبل کے بعد مسلمانوں نے کئی دوسرے شہروں پر آسانی سے قبضہ کر لیا. دیبل پر فتح حاصل کرنے کے بعد مسلمان جو فوج ہے انہوں نے کئی مزید دوسرے شہروں پر، شہر کی جمع شہروں پر آسانی سے قبضہ کر لیا. راجہ داہر کے لشکر نے دریائے سندھ کے کنارے ڈیرا ڈالا. اب راجہ داہر کا جو لشکر تھا اس نے دریائے سندھ کے کنارے پر ڈیرا ڈالا ہوا تھا، قیام کیا ہوا تھا، پڑاؤ ڈالا ہوا تھا. تو محمد بن قاسم اور اس کی فوج نے ایک زبردست لڑائی کے بعد راجہ داہر کے لشکر کو شکست دی. محمد بن قاسم کی قیادت میں اس کی فوج نے راجہ داہر کے لشکر کے ساتھ ایک زبردست لڑائی کی اور اس کی فوج کو شکست دی. یہ دیکھیں، آپ کو تصویر میں بھی نظر آ رہا ہوگا کہ کس طرح راجہ داہر کی فوج کو محمد بن قاسم اور اس کی فوج نے زبردست شکست دی.
زبردست لڑائی ہوئی ہے اور اس میں راجہ داہر کی فوج کو شکست ہوئی. راجہ داہر مارا گیا. راجہ داہر مارا گیا یعنی قتل کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا، اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی. فتح کامیابی اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی. اس طرح صرف 17 سال کے ایک کم عمر نوجوان نے اپنے مختصر سے لشکر کے ہمراہ، مختصر کم چھوٹے لشکر فوج کے ہمراہ ساتھ لشکر کے ہمراہ وطن دیس سے ہزاروں میل دور ایک ظالم و جابر بھی آپس میں مترادف الفاظ ہیں. ظالم کے معنی ہے ظلم کرنے والا اور جابر کے معنی ہے جبر کرنے والا. ظالم و جابر یعنی ظلم و جبر کرنے والا، یہ آپس میں مترادف بھی ہیں. راجہ کو شکست دے کر نہ صرف اس کی سلطنت کا خاتمہ کیا، یعنی نہ صرف اس کو شکست دی، ناکامی سے اس کو دوچار کیا، بلکہ اس کی حکومت بھی ختم کر دی. سلطنت کا خاتمہ کیا بلکہ اس کی حکومت بھی ختم کر دی. بلکہ برصغیر میں پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد بھی رکھی. اور اس طرح برصغیر خشکی کا چھوٹا سا ٹکڑا، بر کہتے ہیں خشکی کو، صغیر کہتے ہیں چھوٹا سا ٹکڑا، چھوٹا. تو خشکی کا چھوٹا سا ٹکڑا جسے آپ سب کانٹیننٹ کہتے ہیں، سب کانٹیننٹ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سب کانٹیننٹ برصغیر میں پہلی اسلامی ریاست یعنی ملک کی بنیاد بھی محمد بن قاسم نے ہی رکھی. امید ہے یہاں تک آپ کو بہت اچھی طرح سے سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا. میں املا کی نشاندہی کروا رہی ہوں، آپ بھی میرے ساتھ املا اپنی کتاب پر نوٹ کر لیں، اور یہی آپ کا ہوم ورک بھی ہے. صفحہ نمبر 82 پر دیکھیں. سب سے پہلے لفظ ہے نامور. سپہ سالار. اس کے بعد پہلا جملہ ہے جزائر لنکا سے ایک جہاز بصرہ کی طرف جا رہا تھا. جزائر لنکا سے ایک جہاز بصرہ کی طرف جا رہا تھا. تیسرا لفظ ہے بندرگاہ. دوسرا جملہ ہے بچوں اور عورتوں کو قیدی بنا لیا. بچوں اور عورتوں کو قیدی بنا لیا. اگلا لفظ ہے بے اختیار. اس کے بعد جملہ ہے وہ اپنی طاقت پر بڑا مغرور تھا. وہ اپنی طاقت پر بڑا مغرور تھا. لفظ ہے فیصلہ. اب چلتے ہیں صفحہ نمبر 83 کی طرف. صفحہ نمبر 83 پر دیکھیں. لفظ ہے قائدانہ صلاحیتوں. یہ ایک ہی لفظ ہے قائدانہ صلاحیتوں. اس کے بعد جملہ ہے شہر کے لوگوں میں مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں تھی. شہر کے لوگوں میں مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں تھی. اگلا لفظ ہے عقیدہ. صفحہ نمبر 83 کے بعد اب صفحہ نمبر 84 پہ آتے ہیں.
اگلے صفحے پر دیکھیں، قبضہ لفظ ہے، قبضہ قبضہ۔ اس کے بعد آخری جملہ ہے نمبر 5، راجہ داہر مارا گیا، راجہ داہر مارا گیا اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ راجہ داہر مارا گیا اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ راجہ داہر مارا گیا اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ اس کے بعد نواں لفظ ہے ظالم و جابر، یہ بھی مرکب عطفی بھی ہے، ظالم و جابر، ظالم و جابر، ظالم و جابر مترادف بھی ہیں اور مرکب عطفی بھی ہے۔ سلطنت، آخری لفظ ہے سلطنت، سلطنت۔ امید ہے آپ لوگوں نے املا کے الفاظ اور جملے جو میں نے نشاندہی کروائی ہے آپ نے اپنی کتاب پر اپنے ساتھ نوٹ کر لیے ہوں گے۔ اب اپنا ہوم ورک بھی نوٹ کر لیں۔ گھر کا کام نوٹ کر لیں۔ گھر کا کام ہے سبق نامور مسلمان سپہ سالار محمد بن قاسم کی املا کی مشق کریں۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اس کا تحریری کام کریں گے۔ اپنی کاپیاں تحریری کام کے لیے ریڈی رکھیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔